نہیں۔ اب گواہی کون دے گا؟ گواہی وہ دے گا جسے یہ معلوم ہو کہ یہ رسول ہے۔ اور وہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، توجہ فرمائے۔ ہائے ہائے، مل جل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پھر ایک بار صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آئیے منزل ہے۔ بھئی گواہی کون دے سکتا ہے؟ اب بتائیں نا۔ یہ رسول کہہ رہے ہیں کہ میں رسول ہوں، اس کی گواہی دینا ہے، یا یہ گواہی دینا ہے کہ یہ واقعی رسول ہے؟ اگر محمد کہہ رہے ہیں کہ رسول ہیں، اس کی گواہی دینا ہے تو بہت سے کھڑے ہو جائیں گے، مگر واقعی محمد رسول ہیں، اس کی گواہی کون دے گا؟ یہ وہی گواہی دو طریقے سے ہوگی، یا تو گواہی سمعی ہوگی یا عینی ہوگی، یا تو انہوں نے سنا ہو وہ سن کے گواہی دے، یا انہوں نے دیکھا ہو، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، تو گواہی دے۔ اگر سنی ہوئی گواہی ہے تو کوئی معنی نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، لا محالہ اب وہ گواہی دے کہ جس نے رسول بنتے ہوئے دیکھا ہو۔ ارے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، جس نے رسول وہ گواہی دے گا کہ جس نے رسول بنتے ہوئے دیکھا ہے، رسول بنتے ہوئے دیکھا ہو۔ تو اب رسول ایک وقت تھا کہ جب اللہ نے محمد کو رسول بنایا، ایک بنانے والا، ایک بننے والا، ایک گواہ، ایک بنانے والا، ایک بننے والا، اور ایک جو دیکھ رہا ہے وہ۔ قرآن نے اسی بات کو رکھا کہ گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اس لیے کہ وہ بنانے والا ہے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس علم کتاب ہے۔ اللہ نے پہچان بتا دی، ہر آدمی گواہ مصطفیٰ نہیں ہے، وہ ہے جس کے پاس علم کتاب ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، جس کے پاس علم کتاب ہے وہ گواہ ہے۔ افمن کان علی بینۃ، سورہ ہود کی آیت، افمن کان علی بینۃ ویتلوہ شاہد منہ، کیا وہ شخص کہ جو ایک دلیل مستحکم پر ہے اپنے رب کی طرف سے، ایک مستحکم دلیل پر ہے، وہ ویتلوہ اور اس کے پیچھے پیچھے ہو، شاہد من ایک ایسا گواہ جو اسی سے ہو۔ نہیں غور نہیں کیا؟ سورہ ہود کی مستقل آیت ہے، 17ویں آیت ہے سورہ ہود کی۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، جو اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہو، کسی حجت پر ہو، کسی دلیل کے ساتھ آیا ہو، وَيَتْلُو ہو اور اس کے پیچھے پیچھے، یتلو تلا، یتلو اس کے پیچھے پیچھے، اس تلا کو ایک جگہ اور بھی استعمال کیا ہے اللہ نے، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، سورج کی قسم جب وہ روشنی دے، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور چاند کی قسم جب اس کے پیچھے پیچھے آئے، تلاہا سورج کے پیچھے پیچھے آئے، یعنی چاند کی قسم کے قابل ہے۔ ارے صلوات پڑھے محمد و آل محمد، والشمس وضحاها، میں بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم اذا تلاہا جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے، اس کے پیچھے پیچھے آئے۔ سورہ ہود میں کیا ارشاد ہے؟ افمن کان علی بینۃ من ربہ، وہ جو اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر موجود ہو، کسی دلیل پر قائم ہو، ویتلو ہو اور اس کے پیچھے پیچھے ہو، شاہد من ہو ایک ایسا گواہ جو اس سے ہو۔ اب یہاں بھی مفسر نے ڈنڈی ماری اور اس نے کہا کہ نہیں،
منہو کا جو مرجع ہے وہ رب ہے. ارے صلوات پڑھے محمد والے. ہائے ہائے ہائے. نہیں توجہ فرمائیے. منہو اس سے، من کے معنی سے، ہو اس سے، منہو اس سے. تو یہ اس سے جو ہے یہ اصل میں اللہ کی طرف ردیف ضمیر پلٹ رہی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے گواہ ہو. ہاں ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کا گواہ اسی سے ہو، وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہو. تو بات ٹھیک ہے، یہی تو ہم بھی کہتے ہیں. ارے واہ واہ واہ، میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، اسی پہ ہم بھی اجماع کر لیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہو. اب یہ دیکھو کہ گواہی دی کس نے ہے. ہائے ہائے. جو گواہی دے رہا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں دے رہا ہے، خدا کی طرف سے دے رہا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یتلو ہو شاہد من، اور اس کا گواہ اسی کے پیچھے پیچھے، اس کا گواہ اس کے پیچھے پیچھے ہو. اب تلاش کرو کہ گواہی دی کس نے. جب پورے سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے تو علی گواہی دے رہے تھے. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. کیا کہا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. میں گواہی دیتا ہوں. میں کون ہے؟ یہ علی ہیں. علی فرماتے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. مولا تیری زبان کی صداقت کے قربان. تم نے دعوت ذوالعشیرہ میں پہلی بار کہا تھا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو. اللہ نے اسی جملے کو اٹھا کے اذان میں رکھ دیا. ہائے ہائے. پوری دنیا کا مسلمان کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. یعنی یہ وہ گواہی ہے کہ زبان علی کی ہے، بیان ان کا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آئیے بحث سے بس بات تمام کرتے ہیں. ہاں یہ بات یہ باجماعت نعرہ جس میں کوئی فصل نہیں تھا، بلا فصل نعرہ. ماشاءاللہ زندہ باد بیٹے، سلامت رہو. خدا ہزاروں برس کی عمر دے اور لکھائے پڑھائے اور اچھی طرح پروان چڑھائے. ایسے پروان چڑھو کہ جیسے مریم کو زکریا نے پروان چڑھایا، محمد کو ابو طالب نے پروان چڑھایا، علی کو محمد نے پروان چڑھایا. غور فرمایا آپ نے. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اس کا گواہ اس کے پیچھے پیچھے ہے. تو محمد مصطفیٰ کا جو گواہ ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے. کون ہے؟ علی علیہ السلام. محمد مصطفیٰ کے گواہ. انہی نے دعوت ذوالعشیرہ میں گواہی دی، مصطفیٰ کے گواہ. اب آئیے آیت پڑھتا ہوں پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد باری تعالی فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. فکیف، پس کیسا منظر ہوگا، اذا جئنا، جب ہم بلائیں گے، من کل امت، ہر امت سے. فکیف، اللہ فرماتا ہے اپنے حبیب سے کہتا ہے فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید. میرے حبیب منظر کیا ہوگا، کیفیت کیا ہوگی، حالت کیا ہوگی کہ جب ہم ہر امت سے بلائیں گے. فکیف اذا جئنا، جب ہم بلائیں گے، من کل امت، ہر امت سے، من کل امت بشہید، ہر امت سے ایک گواہ کو بلائیں گے. میرے حبیب منظر کیا ہوگا وہ کہ ہم ہر امت سے ایک گواہ کو بلائیں گے. گواہ بلائیں گے، امت کا گواہ ہوگا. فکیف اذا جئنا، آیت تو رک جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے. فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. میرے حبیب اس وقت کا منظر کیا ہوگا کہ ہم ہر امت سے ایک گواہ کو بلائیں گے، امت کا گواہ بنا کے. آیت رکی نہیں ہے، یہ ہے عظمت مصطفیٰ. کروڑوں سلام عظمت مصطفیٰ کو.
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس وقت کا منظر کیا ہوگا کہ ہم ہر امت سے ایک گواہ کو بلائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ، اور ہم تمہیں بلائیں گے، عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ان تمام گواہوں پر تمہیں گواہ بنائیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم تم کو ان سب پہ گواہ بنائیں گے۔ ہاں، نے غور نہیں کیا؟ تمام امتوں سے ایک گواہ آئے گا اس امت کے اوپر، ہر امت کا ایک گواہ ہوگا، اور جب یہ سارے گواہ جمع ہو جائیں گے، امتوں کے گواہ ایک ایک، دو دو، چار چار، چھ چھ کر کے، تو آپ قدرت کہتی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم تم کو ان کا گواہ بنائیں گے۔ گواہوں کا گواہ، رسول کی شان یہ ہے کہ وہ گواہوں کے گواہ ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ ہر امت کا گواہ اس امت کا نبی ہوگا۔ کون ہوگا؟ اس امت کا نبی ہوگا۔ ہر امت کا گواہ اس امت کا نبی ہوگا۔ ہر امت کا گواہ نبی بن کے آئے گا تاکہ اپنے نبی امت کی گواہی دے۔ اور نہیں کیا نا؟ ہر امت کا گواہ اس امت کا نبی ہوگا۔ میدان محشر میں ساری امتیں ہوں گی، سارے نبی ہوں گے، ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا۔ آواز آئے گی، میرے حبیب اب تم ان نبیوں کی گواہی دو، اور میرا رسول کھڑا ہوگا، کھڑے ہونے کے بعد ہر نبی کی گواہی دے گا۔ توجہ ہے؟ یعنی تمام امتوں کے نبی، ان کے گواہ، ان کے نبی، اور ہمارا رسول تمام نبیوں کا گواہ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تمام نبیوں کا گواہ۔ بس یہی بات ہے، رکنے کی ہے کہ جو تمام نبیوں کا گواہ ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جو مصطفیٰ کا گواہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ تمام نبیوں، یہ دو طرح سے آیت ہے قرآن مجید میں، یہ آیت کہ ہم تمہیں، اس مفہوم کی دو آیتیں ہیں کہ ہم تمہیں ہر ایک پہ گواہ بنائیں گے۔ تو تمام نبیوں کا گواہ میرا رسول، میرے رسول کے گواہ علی ابن ابی طالب۔ علی کو خامخواہ نہیں مانتے، جو نبیوں کے سردار کا گواہ ہے، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کو علی کہتے ہیں۔ اور اس علی کا کمال یہ ہے کہ کبھی محمد سے خود کو افضل نہیں کہتا۔ ہائے ہائے، ارے صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر، خود کو کبھی مصطفیٰ سے افضل نہیں کہتا، بلکہ کہتا انا عبد من عبید محمد، انا عبد من عبید محمد، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مصطفیٰ کا دیا ہوا ہے، وہ مصطفیٰ کا دیا ہوا ہے۔ یہ آیت زیر بحث ہے، اسی پہ گفتگو چل رہی ہے۔ کل آگے انشاءاللہ یہ موضوع ذرا سا کچھ طویل سا ہے، اور انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ آج کا قافلہ یہیں پہ پڑاؤ کرتا ہے، یہیں پر رکتا ہے کہ ہر امت کا گواہ اس امت کا نبی، ان پر گواہ ہمارے رسول، ہمارے رسول کی گواہی علی علیہ السلام دے رہے ہیں، اور ایسے میں گواہی دی ہے، ایسے وقت میں گواہی دی ہے، پورا قبیلہ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبیوں کو بلاؤ، کھانے پہ آئے ہوئے ہیں۔ کھانے پر آنے کے بعد جس شخص نے گواہی دی وہ علی ہے، اور جب محمد نے ولایت کی گواہی دی تو وہ غدیر ہے۔ ہائے ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جب مصطفیٰ نے 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان ولایت کی،
ولایت کی گواہی ہے. کیسے؟ 1.25 لاکھ حاجیوں میں یہاں 40، وہاں 1.25 لاکھ کا اتنا بڑا مجمع، یہاں رات کا وقت، وہاں دوپہر. ہائے ہائے. اور اس دوپہر، بھری دوپہر کے اندر اعلان ولایت اس عجیب انداز کے ساتھ کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اب تصور ہے اور سوچئے اور دیر تک سوچئے کہ مصطفیٰ کی گواہی علی نے دی، علی کی گواہی مصطفیٰ نے دی، اور اب پھر ایک لفظ استعمال ہوا من مات علی حب آل محمد. ہائے ہائے، یہ شہید گواہ کو کہتے ہیں. تو جب یہ قیامت میں آگا بحیثیت گواہ آئے گا، نے غور نہیں کیا، بحیثیت گواہ آئے گا. ہماری نظر میں ہمارے دشمن ہیں، میدان محشر کو آنے دو، ہم بطور گواہ پیش ہوں گے. کس انداز سے پیش ہوں گے؟ میں ایک فلسفہ ہے، یہ نیا سوچنے کا ہے. ہم جب آئیں گے میدان محشر میں بحیثیت گواہ آئیں گے، اور جب بحیثیت گواہ آئیں گے تو نہ جانے کس کس کی گواہی دیں گے، کس کس کے خلاف گواہی دیں گے. من مات علی حب آل محمد. اقبال صاحب محبت اہل بیت کا پیکر، خلوص اور ولایت کا پیکر، اتنا شریف انسان بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. اور یہ مرحوم کی نیکی، سعادت اور بلندی کردار کہ اس وقت جو میں مجمع دیکھ رہا ہوں وہ اسکاربرو، مارکھم، رچمنڈ ہل یہی کا نہیں ہے. ایسٹ اور ویسٹ، نارتھ اور ساؤتھ کے لوگ جمع ہو گئے ہیں اور مرحوم کو یاد کر رہے ہیں. خود میرے تعلقات مرحوم سے کافی دن سے تھے، خاصے گہرے تعلقات. جب میں یہاں حاضر ہوتا تھا، چاہے باب زہرا میں، چاہے حسینیہ پاس مور میں، تو وہ دیر تک بیٹھتے تھے، اور 1-2 دن ایسے نکالتے تھے کہ دیر تک بیٹھتے تھے. یہاں آنے والے اتنے لوگ آئے ہیں، دور دراز سے آئے ہیں. ان کے بھائی یہاں موجود ہیں، ان کو دلاسا اور تسلی دے رہے ہیں اور پرسا دے رہے ہیں. بھائی کا مرنا کم نہیں ہوتا، بڑا عجیب مرحلہ ہوتا ہے. جب بھائی دنیا سے جائے تو قوت بازو ختم ہو جاتا، بازو آدمی کا ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر حسین علیہ السلام کی زبان میں سنے تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے. حسین علیہ السلام نے عباس دلاور کو قوت بازو نہیں کہا، بلکہ کمر کو پکڑ کے کہا الان انکسر ظہری، بھیا اب میری کمر ٹوٹ گئی، بھیا اب میری انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹی جائے. یعنی حسین کی نظر میں عباس کی قوت بڑی قوت ہے. اور حسین علیہ السلام جب لاش عباس دلاور پر پہنچے ہیں تب امام حسین علیہ السلام نے جو مرثیہ پڑھا ہے وہ بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب مرثیہ. لاش دلاور کو خطاب کر کے کہا بھیا عباس، کل تک جو آنکھیں نہیں سوتی تھی وہ اب چین سے سوئیں گی، اور جو کل تک آنکھیں سویا کرتی تھی اب وہ نہ سو سکیں گی. عجب مرحلہ ہے. بیکس حسین لاش عباس دلاور پائے. خود ہمارے مرثیے کا ایک بند ہے، رئیس روتے ہوئے شاہ قتل گہ کو چلے، لہو بھرے ہوئے منظر قدم قدم دیکھے، کہیں پہ مشک و علم اور کہیں پہ ہاتھ ملے، یہ کہہ کے لاش برادر سے شاہدی لپٹے کہ کبھی تمہارے بنا ہم کو چین آیا ہے، اب آنکھیں کھول دو بھیا حسین آیا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی،
آپ پرسہ دے رہے ہیں فاطمہ زہرا کو، اور اقبال صاحب کا پرسہ ان کے بھائی کو دے رہے ہیں، مگر میں ایک بات ان سے کہوں گا کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ اتنے پرسہ دینے والے آپ کے پاس آ گئے، اتنے تعزیت کرنے والے آئے۔ ہائے غریب حسین کے پاس کوئی نہ تھا، جب عباس کے لاشے کی طرف چلے آواز دے رہے تھے بھیا عباس، حسین اکیلا رہ گیا۔ میرے عباس، میرے عزیز، میرے بھیا حسین اکیلا رہ گیا۔ بے کسی کا عالم ہے حسین کی، انتہائی بے کسی ہے۔ مرحوم کی 3 بیٹیاں، اور بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ خدا انہیں صبر عطا کرے، خدا ان بھائی کو صبر عطا کرے، جو ان کے داماد ہیں انہیں صبر عطا کرے، جو بہنوئی ہیں انہیں صبر عطا کرے۔ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے صبر کرنا، مگر صبر حسین سے سیکھو۔ جتنی شہادتیں ہوتی جاتی تھی، حسین کے صبر میں اضافہ ہوتا جاتا۔ حسین جیسا صابر کائنات میں نہیں دیکھا گیا، حسین کے صبر میں اضافہ ہوتا تھا۔ 3 بیٹیاں ہیں مرحوم، خدا ان بچیوں کو صبر عطا کرے، صبر زینب سے صبر دے، صبر جناب سکینہ سے صبر دے، اس لیے کہ باپ کا بیٹیاں بڑے تڑپ تڑپ کے انتظار کرتی ہیں۔ اگر باپ کہیں باہر گیا ہوا ہے تو بیٹیاں تڑپ کے انتظار کرتی ہیں، بابا آ رہے ہوں گے، پاپا آ رہے ہوں گے، ڈیڈی آ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، مجھے تاریخ میں ایک بچی یاد آتی ہے کہ جس نے اپنے باپ کو رخصت تو کر دیا تھا مگر خیمے میں نہ رہ سکی، کچھ ہی دور حسین کا رہوار چلا تھا کہ رہوار رک گیا۔ حسین نے اب جو دیکھا، جھک کے دیکھا تو ننھی سی سکینہ رہوار کے سموں سے لپٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے رہوار، ارے میرے بابا کو نہ لے جا۔ جزاکم ربکم اجرکم علی اللہ۔ رہوار سے لپٹی ہوئی بچی بار بار کہہ رہی ہے کہ میرے بابا کو نہ لے جا، ارے میرے بابا کو نہ لے جا۔ رہوار رکا، حسین علیہ السلام نے محسوس کیا، جھک کے دیکھا تو ننھی سی سکینہ، باپ کا کلیجہ تھا پھٹ گیا۔ حسین رہوار سے اترے اور اترنے کے بعد بچی کو گود میں لیا، بیٹی تم تو ہمیں رخصت کر چکی تھی۔ کہا بابا آپ کے بغیر مجھے چین نہیں آتا، بابا آپ کے سینے کے بغیر میں سوتی نہیں ہوں۔ اے بابا اگر آپ کا سینہ نہ ملے گا تو سکینہ کیسے سوئے گی؟ حسین کی بے کسی نے عجب تلقین کی ہے، اے بیٹی کل تک اصغر اماں کے پاس سوتے تھے، تم ہمارے پاس سوتی تھی، اے بیٹی آج سے جگہ بدل گئی ہے، اصغر ہمارے پاس سوئیں گے، تم اماں کے پاس سونا۔ اے سکینہ جب ہمارا سینہ یاد آئے۔ حسین نے بیٹی کو تسلی دی، سر پہ ہاتھ پھیرا، بیٹی اب ہم جا رہے ہیں۔ بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ بیٹی ہمیں مقتل آواز دے رہا ہے، بیٹی تمہارے چچا کو بلانے جا رہے ہیں۔ تو بچی نے کہا کہ چچا تو شہید ہو گئے، اب کوئی نہیں آنے والا ہے۔ اور بچی نے تڑپ کے کہا بابا اب آپ نہ جائیں۔ تو امام نے کہا بیٹی مجھے مقتل بلا رہا ہے۔ تو بچی نے ایک اور بات کہی، بابا ہمیں پھر جد کے روزے پہ پہنچا دیں۔ ہائے بے کسی حسین کی۔ امام نے فرمایا بیٹی یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اب بچی تڑپ کے کہتی ہے بابا اتنا تو ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے اپنے سینے پر سلا لیں۔ حسین نے اپنے بچی کو سینے پر سلایا۔ عزادارو ابھی بچی ضد کر کے سوئی تھی، حسین نے بچی کو سینے پر سلایا، سکینہ جان آؤ ہمارے سینے پر سو جاؤ۔ اور اب جو بچی سوئی، ابھی نیند آئی تھی کہ بچی چونک کے کہتی ہے بابا خدا حافظ۔ یہ وہ بالغانہ انداز تھا کہ حسین سے رہا نہ گیا، بچی کو سینے سے لگایا،
بیٹی ابھی تو تم منع کر رہی تھی کہ بابا نہ جاؤ، اور ابھی کہہ رہی ہو بابا جاؤ۔ بیٹی کیا بات ہے؟ تو بچی تڑپ کے کہتی ہے بابا، اور لپٹ گئی بچی حسین کے گلے سے اور کان کے قریب منہ لے جا کے کہا بابا جب میری آنکھ لگی تو میں نے دادی کو دیکھا، دادی فاطمہ آ رہی ہے اور فرما رہی ہے سکینہ میرے حسین کو دیر نہ کر، اے بابا خدا حافظ۔ حسین مقتل کو گئے، سکینہ خیمے کی طرف چلی، معلوم نہیں پہنچی تھی کہ نہیں پہنچی تھی، زمین کربلا ہلنے لگی، آسمان سے خون برسا، آواز آئی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ ماتم حسین۔ لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، شیطانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی،
کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، جاتی تھی جو کبھی کبھی زہرا کی قبر پر، جاتی تھی جو کبھی کبھی زہرا کی قبر پر، جانے خدا ہجوم سے کیسے گزر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر 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 گئی، ظلم و ستم کی تیز ہوائیں کی جنگ چلی، ظلم و ستم کی تیز ہوائیں کی جنگ چلی، سب گلشن بطول کی کلیاں بکھر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر 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 گئی، دو سے راہ شام میں گر کے مر گئے، دو سے راہ شام میں گر کے مر گئے، بچوں کے لاش دیکھ کے مائیں بھی مر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر 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 گئی، رملا یہ پوچھتی تھی سکینہ سے قید میں، رملا یہ پوچھتی تھی سکینہ سے قید میں، زخمی ہے کان بالیاں بی بی کدھر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر 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 گئی، بازار لے کے جاؤ نا بے پردہ ظالموں، بازار لے کے جاؤ نا بے پردہ ظالموں، مر جائیں گی حسین کی بہنیں اگر گئی، زہرا
کی بیٹیوں